رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سلسلہ تھا آپ کے حالات پر پیدائش سے لے کر وفات تک وہ بیان ہو گیا. اب ہے سیرت سے متعلق کچھ موضوعات، کچھ باتیں، مستقل باتیں ہیں، ویسے بہت سی باتیں، تو انشاءاللہ وہ باتیں بیان کریں گے. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، آپ علیہ السلام کی بیویاں اور امت کی مائیں، اس موضوع پر کچھ مختصر بات ہوتی ہے. آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں اتفاقی، اور اس میں سے 2 آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، اور باقی 9 آپ کے انتقال کے وقت زندہ تھی. یہ ایک موضوع ہے اور اس پر مستشرقین نے بہت اعتراضات کیے. مستشرقین اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہیں اس کے بنیادی طور پر 3 پر ہوتے ہیں. اجنحۃ المکر الثلاثہ، اسلام کے خلاف سازشوں کا جو جال بنایا جاتا ہے تو اس کے 3 کردار ہوتے ہیں: الاستشراق والاستعمار والتنصیر. ایک استشراق ہے، ایک استعمار ہے اور ایک تنصیر ہے. استشراق کا معنی ہے یہود اور نصارہ کے لوگ اسلامی علوم پڑھتے ہیں، لیکن اسلامی علوم پڑھتے ہوئے وہ اپنی عینک لگاتے ہیں خاص، اور اسلامی علوم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی نقطہ مل جائے اعتراض کا. قرآن پر، حدیث پر، تاریخ پر، سیرت پر، عربی لغت پر، سب پر. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بات شروع کریں گے اسلام کی بہت زوردار انداز میں. پڑھنے والا سمجھے گا کہ جیسے اسلام کو کوئی وکیل بول رہا ہے، اور بولتے بولتے بات ختم کریں گے تو وہاں ایک سوال اور ایک شک چھوڑ کر کے بات ختم کرتے. پڑھنے والے کے ذہن میں اور کچھ نہیں ہوگا، صرف وہ شک اور شبہ رہ جائے. یہ استشراق کا فتنہ ہے. اب یہ ایک تفصیلی بات ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنی بات کافی ہے. استعمار کا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک پر قبضہ کیا جاتا ہے اور وہاں اسلامی نشانیوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، اور وہاں زور زبردستی اور پھر پروپیگنڈا اور اس ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے پھیرا جاتا ہے. یہ استعمار کا فتنہ ہے. فرانسی استعمار ہے، برطانوی استعمار ہے، جنہوں نے اسلامی ممالک پر قبضہ کیا، اور پھر وہاں کے لوگ ذہنی طور پر ان کو غلام بنا لیتے. ایک تنصیر کا فتنہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تعلیم اور صحت کے نام پر عیسائی تبلیغی مشینریاں کام کرتی ہیں. اسکول بناتے ہیں، وہاں تعلیم کے نام پر اسلام کے خلاف بچوں کا ذہن میں شک ڈالا جاتا ہے، اور صحت کے نام پر مراکز بنائے جاتے ہیں، اسپتال وغیرہ،
اور وہاں ان مریضوں کو صحت کے نام پر اپنی باتیں بھی ملاتے. بہرحال استشراقی فتنہ جو ہے، جو تعلیم کے جو ایک تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر کام کرتے ہیں، انہوں نے بہت سی اسلامی موضوعات پر اعتراضات کیے ہیں، اور علماء کے درمیان یہ فتنہ بہت مشہور ہے. انہوں نے ایک بات کی ازواج مطہرات کی کہ اسلام کا پیغمبر، مسلمانوں کا پیغمبر اتنے نکاح کرتا، اس کے کتنے جوش اور جذبات ہیں، اور خود اپنے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ایک آدمی 100 سے زیادہ سے بھی تعلق رکھتا ہے، کوئی قید نہیں. آج ایک آدمی کا تعلق ایک عورت سے، کل دوسرے سے، آج ایک عورت کا تعلق ایک آدمی سے، کل دوسرے سے. قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے اس کی. بہرحال یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے، یہ پورا وہ نقشہ ہے جس میں آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات، ان کی عمریں، آپ علیہ السلام کی عمر کتنے عرصے رہی، یہ باتیں. ان سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق ہے قریش خاندان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ان سے ہوا ہے تو ان کی عمر 40 سال اور آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال. اور یہ آپ علیہ السلام سے کب ہوا؟ 25 قبل از نبوت میں، اور یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ 25 سال زندہ رہی. آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا، جوانی کا جو دور ہے 25 سال کا، وہ ایک خاتون کے ساتھ گزارا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی. اگر یہ باتیں جوانی اور جوش جذبات کی ہوتی تو یہ زمانہ تھا شادیوں کا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی نہایت جوانی کا زمانہ ایک عورت کے ساتھ گزارتے ہیں جو آپ سے عمر میں بھی 15 سال بڑی. اور پھر جب اس کا انتقال ہوا ہے اور آپ کی عمر 50 سال ہے، اس وقت آپ علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت سودا سے. حضرت سودا کی عمر کتنی ہے؟ یہ بھی قریش خاندان کی ہے، اور ان کی عمر بھی 50 اور آپ علیہ السلام کی عمر بھی 50. ایک بوڑھی خاتون سے نکاح کرتے ہیں 50 سال، اور ان کا شوہر انتقال کر چکا ہے مسلمان اور ایک بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو نکاح میں لے لیا. 53 سال تک آپ کے نکاح میں پھر یہی ایک عورت ہے جو آپ کی ہم عمر ہے. آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ بنت ابی بکر جو قریش خاندان سے تعلق، 9 سال ان کی عمر، 53 سال آپ علیہ السلام کی عمر، اور یہ حضرت ابو بکر کی خواہش پر یہ نکاح ہوتا ہے. اب کہیں گے 9 سال کی لڑکی اور 53 سال، اتنا بڑا فرق. آپ علیہ السلام یہ نکاح کس لیے کر رہے تھے؟ یہ مقصد اگر دماغ میں ہو کوئی اعتراض نہیں ہو. آپ علیہ السلام امت کے لیے ایک معلمہ تیار کر رہے تھے، اس لیے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اس امت کی سب سے بڑی عالمہ. صحابہ کرام کے بڑے بڑے لوگ آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ یہ بات کس طرح، اور وہ بتاتی تھی. اور آپ علیہ السلام ان کے ساتھ نہایت بے تکلف انداز میں رہتے تھے. ایسا موقع ہے کہ دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اور پھر جب آپ علیہ السلام کا جسم بھاری ہوا تو دوڑ میں پھر ایک دفعہ آپ علیہ السلام نکل گئے، جب جسم بھاری ہوا تو پھر میں آگے نکل گئی. مسجد نبوی کے صحن میں حبش کے لوگ تیر اندازی کرتے تھے، اور میں آپ کی آڑ میں پیچھے ہو کر تماشا کرتی تھی، اور جب تک میں نہیں کہتی تو آپ علیہ السلام کھڑے رہتے، میں کہتی بس تو پھر آپ علیہ السلام چلے جائیں. اور
اور جب ان پر تہمت لگائی گئی منافقین نے، تو جب حضرت ایمن سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا عائشہ تو بالکل بھولی والی، آٹا گوندھ لیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، بکری آ کر کے کھا جاتی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نکاح، اب اس پر مستقل بات ہوتی ہے، صرف اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، حضرت عائشہ سے جب نکاح ہوا ہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 53 سال ہے، اور شوال سن 1 ہجری میں نکاح ہوا، اور یہ 9 سال آپ کے ساتھ رہی، اور آپ کے انتقال کے بعد بھی زندہ رہی۔ اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر، یہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، ان کے شوہر شہید ہو گئے، خنیس بن حذافہ سہمی، تو حضرت عمر نے ان کا نکاح کا پیغام حضرت عثمان کو دیا، حضرت ابوبکر بھی، لیکن ان حضرات نے کوئی جواب نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور ان کو اپنے نکاح میں لے لی۔ ان کی عمر، یہ عدی قریش خاندان کی ہے، عمر ان کی ہے 24 سال، آپ علیہ السلام 55 سال، شعبان سن 3 میں ہوا ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ 8 سال، آپ علیہ السلام 55 سال کے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں یہ جتنے نکاح ہو رہے ہیں یہ سب آپ علیہ السلام کے 53 سال کے بعد، یعنی آخری 10 سالوں میں ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ، یہ بنو ہلال حوازن قبیلے کی، یہ قریش نہیں ہے، ان کی عمر 30 سال، آپ علیہ السلام کی عمر 55 سال، رمضان سن 3 کے اندر نکاح ہوا، اور یہ صرف 8 ماہ آپ علیہ السلام کے ساتھ زندہ رہے۔ اس کے بعد یہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی انتقال کر۔ اس کے بعد ہے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، یہ بھی قریش خاندان کی، ان کے شوہر تھے ابو سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی عمر 42 سال تھی، آپ علیہ السلام 56 سال کے ہیں، اور یہ سن 4 میں ہوا، 7 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ رہی، پھر آپ کا انتقال ہو گیا، یہ بعد میں بھی زندہ۔ اس کے بعد ہے حضرت جویریہ بنت حارث، یہ بنو مستلق خاندان عرب کا ہے، اس سے تعلق رکھتی تھی، اس کے سے ان کی عمر 20 سال، آپ علیہ السلام کی عمر 57 سال۔ ان کا والد تھا اپنے قبیلے کا سربراہ حارث، اور اس نے اسلام کے خلاف مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے سازش کی۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی اور آپ چھپ چھپ کر پہنچے اور ان کی سازش کو ناکام کر دیا اور ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور اس میں یہ عورت بھی گرفتار ہو گئی جو سردار کی بیٹی ہے، برہ اس کا نام ہے، اور جب تقسیم ہو گئی تو ایک صحابی کے پاس چلی گئی، ان صحابی سے انہوں نے مکاتبت کر لی۔ مکاتبت کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو کہے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گا، مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے اپنے اس مالک صحابی کو یہ بات کی، سردار کی بیٹی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کے پاس آئی، کہا کہ میں نے اپنے مالک سے یہ بات کی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کی مدد کر دوں گا، کر دیں گے، اور آپ نے ان کو نکاح کی پیشکش کی، انہوں نے قبول کر لیا، آپ نے نکاح کر لیا، آزاد ہو گئے۔ جب وہ قیدی جو صحابہ کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے انہوں نے سنا کہ یہ تو آپ علیہ السلام کی زوجہ ہو گئے اور یہ خاندان آپ کا سسرال ہے، تو سب نے آزاد کر دی، اور یہ اپنے خاندان کے لیے برکت کا سبب بن گئے۔ اور پھر ان کا والد ان کو چھڑانے کے لیے آیا اور اپنے ساتھ کچھ اونٹ لائے اور عقیق کی وادی میں رکھے، اور جب آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ میرے جو خاندان ہے میری بیٹی ہے چھوڑ دیں، آپ نے فرمایا عقیق کی وادی میں کیا رکھا؟ حیران رہ گیا، کہ تو صرف اللہ کو معلوم، اور وہ مسلمان ہوا ہے اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت جویریہ سے آپ نے نکاح کیا ہے شعبان سن 5 میں، اخیر عمر میں، آپ کی عمر اس وقت 57 سال کی تھی، اور
یہ 6 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ زندہ رہی، پھر آپ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، بعد میں پھر بھی رہی، 6 سال رہی۔ حضرت زینب بنت جہش یہ عرب خاندان سے آپ علیہ السلام کی پھپھیزاد بہن ہے، ان کا نکاح آپ علیہ السلام نے حضرت زید سے کرایا، لیکن اختلافات پیدا ہوئے، نکاح چلا نہیں، زید نے طلاق دے دی۔ حضرت زینب کو صدموں پر صدمے پہنچے، شوہر شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، اور پھر ان کو طلاق بھی پڑ گئی۔ آپ علیہ السلام ان کی تسلی چاہتے تھے، لیکن زید کو آپ علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا تھا، اور زبان سے جو بیٹا بنایا جائے عرب اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے نکاح کر دیا تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے، ایک غلط رسم تھا۔ اگر کسی نے کسی کو بیٹا بنا لیا تو بیٹا تو نہیں ہوا، وہ حقیقی بیٹا تو نہیں۔ اگر کوئی اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا، اور ان کے نکاح کے موقع پر پردے کا حکم آیا۔ ان سے نکاح ہوا، آپ علیہ السلام کی عمر 57 سال، ان کی 36 سال، ذیقعدہ سن 5 ہجری میں وہ، اور آپ کے ساتھ 6 سال رہی۔ حضرت صفیہ بنت حیی یہ بنی اسرائیل خاندان کے، یہود خاندان کی ہے، حیی ابن اخطب سردار کی بیٹی ہے۔ خیبر فتح ہوا ہے، لوگ قید میں آئے تو یہ بھی آئی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، اور یہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ 17 سال ان کی عمر، آپ علیہ السلام کی عمر 59 سال، سفر سن 7 میں 4 سال آپ کے ساتھ یہ زندہ رہی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اتنی محبت، حالانکہ ایک یہودی گھرانے کی، اور جب کسی زوجہ مطہرہ نے ایک موقع پر ان کو ایک طعنہ دیا کہ یہودی کی بیٹی، تو آپ اس پر بہت غصہ ہوئے، اور یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کہ آپ بیمار ہوتے تو حضرت صفیہ پریشان ہوتی، کہتے اللہ کے رسول آپ کی بیماری مجھے لگ جائے اور آپ سلامت۔ اس کے بعد ہے ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، جو کافروں کا بہت بڑا چیف کمانڈر ہے، امیہ قریش خاندان کی۔ ان کا شوہر حبشہ کے اندر ہجرت کی، عبید اللہ بن جہش، پھر مرتد ہو کر مر گیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ 36 سال عمر، 59 سال آپ علیہ السلام کی عمر، سفر سن 7 میں 4 سال آپ کے ساتھ رہی، پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آخر میں ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث ہے، یہ زینب بنت خزیمہ کی بہن ہے، لیکن ماں ایک ہے، باپ جدا جدا ہے، اور یہ خالد بن ولید کی خالہ ہے۔ انہی کے ساتھ جب نکاح ہوا ہے تو خالد بن ولید بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ ہلال قبیلے سے 36 سال ان کی عمر، 60 سال آپ علیہ السلام کی عمر، ذیقعدہ سن 7 میں 3 سال آپ کے ساتھ رہی۔ اگر آپ اس زمانے کو دیکھیں، آپ علیہ السلام کی یہ سب نکاح 53 کے بعد ہوئے ہیں۔ 53 سے پہلے آپ کے نکاح میں فقط 2 عورتیں ہیں، ایک حضرت خدیجہ 25 سال، اور حضرت سودہ بالکل بوڑھی آپ کے ساتھ رہی۔ یہ تو تاریخی اعتبار سے بات ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کئی نکاح کس بنیاد پر کیے؟ 2 بنیادی باتیں ہیں آپ علیہ السلام نے نکاح کیے، ایک ہے نشر الدعوت الاسلامیہ و تالیف القبائل العربیہ، اسلامی دعوت کو پھیلانا تھا، اور عرب کے اندر جتنے کٹر دشمن تھے اسلام کے، ان میں آپ دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے ان خاندانوں اور قبیلوں میں نکاح کیا، اور اس طریقے سے آپ نے اس خاندان کو اس سسرال بنا دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کی وساطت سے اسلام اس پورے قبیلے کے اندر چلا گیا، اور وہ قبیلہ اسلام کے قریب آ گیا ہے۔ اسلامی دعوت کو پھیلانا اور عرب قبائل کو قریب کرنا، یہ آپ علیہ السلام کا مقصد تھا، اس لیے آپ نے کئی نکاح کیے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام جو دین لائے اس کا ایک حصہ مردوں سے متعلق اور ایک حصہ خواتین سے متعلق،
اور مردوں سے متعلق جو حصہ، تو اس کے لیے پورے مدینہ کی آبادی اس کو محفوظ کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام پر مدینہ کی آنکھیں، مدینہ کے لوگوں کی آنکھیں بالکل کیمرے کی طرح لگی ہوئی تھی۔ آپ اٹھے بیٹھے، آپ نے کوئی نقل و حرکت کی، وہ محفوظ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کوئی بات کرتے، مدینہ کے افراد کے کان اس کو بالکل ٹیپ ریکارڈ کی طرح محفوظ کر رہے تھے، اور آپ کی ساری باتیں محفوظ ہو رہی تھی۔ لیکن آپ کے دین کا ایک حصہ خواتین سے متعلق تھا۔ خواتین کو خواتین اچھا سمجھا سکتی ہیں، ایک مرد کتنا بھی اچھا سمجھانا چاہے، لیکن بعض مسائل ایسے آتے ہیں کہ وہاں مرد نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے ایسا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں خاتون آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے خون آتا ہے اور وہ بند نہیں ہوتا ہے، پھر میں کیا کروں؟ اب آپ سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے۔ حضرت عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بات سمجھا دی۔ آپ علیہ السلام یہ کئی ازواج مطہرات کیے، یہ اصل میں امت کے لیے معلمات اور استانیوں کی ایک ٹیم تیار کر رہے تھے آپ علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بات ہے، امت کے عام افراد کو بعض حالات میں اور خاص افراد کو اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کی اجازت ہوتی ہے۔ یہود اور نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مرد عام حالات میں نہیں، اور ہر آدمی نہیں، جو اپنے ایمان کو رکھ سکتا ہے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اسلام میں داخل کر دے گا۔ اگر ایسا ہے تو ایک مسلمان مرد اہل کتاب کی خاتون سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام اہل کتاب کی خواتین سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، کیونکہ اہل کتاب کی خواتین امت کی معلمات نہیں بن سکتی، امت کی معلمات نہیں بن سکتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات امت کی معلمات، اس لیے انہوں نے حق ادا کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لایا، آپ علیہ السلام نے گھر کے اندر کیا کیا، رات کے کس حصے میں کیا کیا ہے، پوری باتیں ازواج مطہرات نے محفوظ کر لی اور امت تک پہنچا دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایسے کامل نمونہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر حصہ نمونہ۔ دنیا کے مختلف لیڈر ہیں جن کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے لیڈر کی تمام زندگی کو سامنے نہیں لا سکتے۔ وہ خاص خاص پہلو پر بات کریں گے، وہ کہیں گے ہمارے لیڈر میں یہ خصوصیت ہے، ہمارے لیڈر میں یہ خصوصیت، لیکن اگر ہم اندر کی زندگی میں جائیں اور ہم اس لیڈر کے گھر کے اندر کی زندگی معلوم کرنا چاہیں تو شاید وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور ان کے پاس شاید معلومات بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن آپ علیہ السلام کی زندگی کے جس گوشے پر بات کرنے چاہیں، ہر مسلمان کھلے دل کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ علیہ السلام مجمع کے اندر کیسے، وہ نمونہ، آپ علیہ السلام گھر کے اندر کیسے، نمونہ، آپ علیہ السلام اندر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تنہائی میں کیسے رہتے ہیں، ساری باتیں نوٹ اور بالکل کھلی امت کے سامنے موجود ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کامل نمونہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کئی نکاح اس لیے کر رہے تھے تاکہ خواتین کے لیے معلمات کی ایک ٹیم تیار ہو جائے، اور ازواج مطہرات امت کی بہترین معلمات، آپ علیہ السلام کی سب باتوں کو اسی کا پہنچا دیا۔ اس لیے بعد میں آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اس امت کو خواتین کے حوالے سے کوئی بھی بات پیش آئی، ازواج مطہرات نے بات بتا دی ہے کہ گھر کے اندر آپ علیہ السلام یوں کرتے تھے، آپ علیہ السلام یوں کرتے تھے، خواتین کے کیا مسئلے ازواج مطہرات سمجھاتے تھے۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے، آپ علیہ السلام امت کو بتاتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ازواج میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ علیہ السلام کی ازواج میں 50-60 سال کی بوڑھی بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کی ازواج میں یہ ہے 9 سال کی ایک بچی بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کے نکاح میں 20 سال کی ایک جوان بھی ہے،
اور آپ علیہ السلام کی ازواج میں 36 سال کی بھی ہے، 17 سال، اور آپ علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ ایسے سلوک کر رہے ہیں کہ ہر ایک یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو مجھ سے محبت ہے۔ یہ امت کو آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ازواج کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کس قسم کا کیا جاتا ہے، یہ آپ علیہ السلام یہ مستقل تعلیم دے رہے۔ ہر عمر کے حصے کے ساتھ آپ کا سلوک کس انداز میں رہتا ہے۔ بعض لوگ ہیں دنیا کے جو بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ تو وقت گزار سکتے ہیں، لیکن جوان اور بچوں کے ساتھ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بعض لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ تو وہ گزار سکتے ہیں، لیکن بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ان کو گزارنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام ایک وقت میں ان تمام عمر کے مختلف حصوں کے ساتھ کس انداز میں سلوک کرتے ہیں، یہ امت کے لیے ایک مستقل تعلیم ہے۔ بہرحال بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، آپ علیہ السلام نے مختلف رسموں کو توڑا ہے یہ نکاح کر کے۔ یہ 3 بنیادی باتیں ہیں تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کوئی جوانی کے جذبات اور جوش میں نکاح کر رہے تھے۔ اگر یہ آپ علیہ السلام کرتے تو جوانی کی عمر میں کرتے۔ آپ علیہ السلام 25 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک جوانی کا حصہ، جوش کا حصہ ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اس میں تو آپ نے نہیں کیا۔ یہ تو آپ بالکل بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں، جب آپ کی عمر 53 سال سے تجاوز کر چکی ہے۔ 50 سال سے آدمی تجاوز کر جائے تو بڑھاپے میں قدم رکھ دیتا ہے، پھر تو قوتیں نیچے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آدمی کی جو صلاحیتیں، قوتیں ہیں انسانی بدن میں، 40 سال تک وہ ترقی کرتی ہیں، 40 سے 50 تک وہ رک جاتی ہیں، 50 کے بعد پھر تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جس عمر میں کیا ہے تو آپ تو بڑھاپے میں جا رہے تھے، اس لیے یہ باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کئی نکاح اس بنیاد پر کیے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی یہ حجرے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پورے جزیرے کے حکمران اور خلیفہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی بالکل سادہ ہے اور چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں جس میں آپ کی بیویاں ہیں۔ اور جب خیبر فتح ہوا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سی غنیمت آئی ہے، ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے خرچوں میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے ان کو اختیار دیا کہ آ جاؤ، 2 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لو۔ تم کو دنیا چاہیے، دنیا کا عیش و عشرت چاہیے، میں وہ دے کر تم کو رخصت کر دوں گا، اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ آپ علیہ السلام اصل میں امت کے اندر غریب طبقے کو ہر وقت سامنے رکھتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کا غریب طبقہ اور امت کے پاس جو وسائل ان کے پاس کم، وہ طبقہ کہے کہ ہم کہاں آپ علیہ السلام کی نقل کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت دنیا تھی اور آپ علیہ السلام کے پاس دنیا کے وسائل تھے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ عذر ختم کر دیا۔ امت کا کوئی فرد نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی نقل نہیں اتار سکتا۔ کیوں؟ آپ کے پاس ایسے حالات، میرے پاس کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امت کا ہر فرد آپ علیہ السلام کی زندگی کی نقل اتار سکتا ہے۔ آپ نے ایسی بالکل سادہ زندگی گزار دی ہے، ایسی آسان زندگی گزار دی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے آسان ترتیب زندگی کی ہے ہی نہیں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہٹ کر زندگی کی جتنی ترتیبیں اس میں مشکلات ہیں، اس لیے لوگ آج مشکلات کے اندر پڑے۔ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، یہ مسجد نبوی، اس کے پڑوس میں یہ حجرے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، اور اسی میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات، اس میں زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی زندگی میں،
اور باقی 9 آپ کے حیات کے وقت زندہ تھی، آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کون سے علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں؟ مکہ مکرمہ، یہاں کی قریش وغیرہ کی خواتین اس حصے سے، اور مریسیہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، خیبر حضرت صفیہ، یہ مختلف عرب کے جزیرے میں پھیلے ہوئے قبائل آپ علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر نکاح کیے، اور ان سب قبائل کو آپ نے قریب کر لیا، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا تھا، اور آپ ہر جگہ تک پہنچنا چاہتے تھے، اور آپ پہنچ بھی گئے، اور آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ اور جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا، اس پورے جزیرے کے اندر اسلام پھیل چکا تھا۔ بس الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرمائے، امت مسلمہ کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کے حوادث مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں اللہ نصیب فرمائے، ناکامیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر فتنے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد